ارے نبی پہ پہنچنا نصیب ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار کیوں دیا؟ صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، اور دو پہاڑیاں یہ ایسی ہیں کہ یہ سونے کی نہیں ہیں، نہ یہ چاندی کی ہیں، اور نہ ان پہاڑیوں میں ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، بلکہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں ایسی چھوٹے چھوٹے یہ دو پہاڑیاں ہیں، مگر ان کے مابین حضرت سجدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑتی ہیں، پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں اور 7 چکر لگاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ان کے 7 چکر لگانا اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا محبوب یہ ادا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں تحریر فرماتے ہیں، تفسیر فرماتے ہیں اس آیت پاک کی کہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، مزدلفہ اللہ کی نشانی ہے، اور مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، مساجدیں اللہ کی نشانی ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ جو مہینے ہیں، اور رجب یہ اللہ کی نشانی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ یا ایام تشریق یا دوسرے علامات جیسے آذان، اقامت نماز، نماز بجماعت، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، یہ شاعر دین ہیں۔ تو جن چیزوں سے، جن اشیاء سے اللہ یا اللہ والوں کی یاد آتی ہیں تو وہ شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ قربانی کے جانور، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے بیل ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بکری ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے بھیڑ ہو، وہ جانور جو اللہ کے نام پر قربانی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ہم نے قربانی کے جانور، ہم نے قربانی کے جانور تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے کر دیے، تمہارے لیے قربانی کے جانور اللہ کی نشانیوں میں سے کر دیے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ قربانی کے جانور اللہ کی نشانی کیوں ہیں؟ وہ اس لیے اس قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد آتی ہے، اس لیے ان قربانی کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ سامعین و ناظرین اکرام، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ اور ارشاد فرمایا جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیری کام کیا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی تھی، خانہ کعبہ کا کام تعمیر کا جو کیا تھا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے اس پتھر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیری کام
خانہ کعبہ کی تعمیری کام کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جس شے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے وہ شے اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی جس شے سے یاد آتی ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ تعزیہ کسی سے ہم معلوم کریں کہ یہ کس کی نشانی ہے، یہ کس کی یادگار ہے، اس سے کس کی یاد آتی ہے، تو ہر بنانے والا، ہر تعزیہ کو سجانے والا، ہر ایک با ایمان یہ بات کہے گا کہ تعزیہ شریف یہ حسین کا ہے، اور حسین کی یاد تعزیہ شریف سے آتی ہے۔ جب حسین کی یاد تعزیہ سے آتی ہے اور اللہ کی نشانی وہ شے ہے کہ جس سے اللہ والوں کی یاد آئے یا اللہ کی یاد آئے، تو حسین کی یاد تعزیہ کو دیکھ کر کے آتی ہے، تو ظاہر سی بات یہ ہے، تو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ تعزیہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ کی نشانی کی تعظیم وہی کرتا ہے، وہی کرے گا کہ جس کا دل پاک ہوگا، جس کا ذہن پاک ہوگا، جس کی عقل درست ہوگی، اور جو صاحب ایمان ہوگا، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو تعظیم جو تعزیہ کی کرے گا اس کا دل پاک ہوگا، جو تعزیہ کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا دماغ پاک ہوتا ہے، اس کی سوچیں پاک ہوتی ہیں، اس کا ضمیر پاک ہوتا ہے، اس کی رگوں میں جو خون گردش کرتا ہے وہ خون حرامی نہیں حلالی ہوتا ہے، اور تعزیہ کی تعظیم کر کے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یقیناً تعزیہ کی تعظیم وہی کرتا ہے کہ جس کی رگوں میں خون پاک دوڑتا ہے، اور تعزیہ کی جو مخالفت کرتا ہے، تعزیہ کے خلاف جو بھونکتا ہے، تعزیہ کے خلاف جو زبان درازی کرتا ہے، یقیناً آپ سمجھ لیجئے اس کی رگوں میں حلالی خون نہیں ہے، جائز خون نہیں ہے، بلکہ اس کی رگوں میں حرامی خون دوڑ رہا ہے، اور وہ نطفہ حرام سے پیدا ہے۔ ناظرین کرام، سامعین حضرات، تعزیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی نظر میں تعزیہ کی جو عظمت، جو رفعت، جو مقام ہے، آپ حضرات ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا غریب نواز، ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا چاندی کا تعزیہ پاک پٹنہ شریف میں موجود ہے۔ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار میں موجود ہے۔ بریلی شریف میں خواجہ قطب میں، یعنی کہ نیاز بے نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ نیازیہ میں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آج یہ تعزیہ داری ہوتی ہے، علم سجائے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالرزاق باسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ شریف کو کوئی کاغذ اور پنی کا نہ سمجھے، بلکہ اس میں حسین پاک کی ارواح مقدسہ متوجہ ہوتی ہیں اس کی طرف۔ یہی عمل وارث اعظم کا رہا، یہی عمل خانقاہ عالیہ مداریہ مکن شریف کا ہے کہ ہر سال بڑے دھوم دھام کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ تعزیہ شریف بنایا جاتا ہے، اور تعزیہ شریف کو گھمایا جاتا ہے، اور تشہیر حسینی کو کیا جاتا ہے۔ یہ زمین تعزیہ دار ہے، آسمان تعزیہ دار ہے، یہ زمین تعزیہ دار ہے، آسمان تعزیہ دار ہے، آسمان پر چمکتی ہوئی کہکشاں تعزیہ دار ہے، اور منکروں دلیلیں میں کیا دوں میرے سر میں ہے ان کا جنون، منکروں دلیلیں میں کیا دوں ان کا میرے سر میں ہے ان کا جنون، حق تو یہ ہے کہ سرکار کا آستہ تعزیہ دار ہے، حق تو یہ ہے کہ سرکار کا آستہ تعزیہ دار ہے، غریب نواز کا آستہ تعزیہ دار ہے، مدار العالمین کا آستانہ تعزیہ دار ہے، حضرت وارث اعظم کا آستانہ
تعزیہ دار ہے، شاہ نیاز بن نیاز کا آستانہ تعزیہ دار ہے، حضرت عبدالرزاق واسطی کا آستانہ تعزیہ دار ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کی تمام خانقاہیں تعزیہ دار ہیں، اور جو لوگ تعزیہ کے مخالف ہیں وہ مکار ہیں۔ میرے عزیزو ناظرین کرام، ان مکاروں کے، ان چال باز مولویوں کے چکر میں نہ آئے، کیونکہ ان کا لباس سنیوں کا سب تو ہوتا ہے، ان کا چہرہ مورا سنیوں کا تو ہوتا ہے، یہ دیکھنے میں تو سنی لگتے ہیں مگر در حقیقت میں یہ سنی نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا کنیکشن کسی ایسی جماعت سے ہے کہ جو تعزیہ کے بہت پہلے سے مخالفت کرتا چلا رہا، کرتی چلی آ رہی ایسی جماعت سے ان بد کردار مولویوں کا رابطہ ہے، لہذا ان بد کردار مولویوں سے بچ کے رہیے اور تعزیہ شریف کی ہمیشہ زیارت کیجئے اور اس کو بنائیے اور اس کو تشہیر حسین کے لیے گھمائیے اور نظر و نیاز بھی کیجئے، اور اس کے سامنے نظر و نیاز کرنا بھی جائز ہے، اس کے سامنے فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے، اس کے سامنے دعا مانگنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ نشانی ہے حسین پاک کی، اور حسین پاک کی نشانی کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اس کا وسیلہ دے کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری آپ کی آرزو پوری ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ لہذا اللہ والوں نے ہمیشہ تعزیہ شریف کی تعظیم کی ہے، ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تعزیہ شریف کی زیارت اور تعزیہ شریف کی عزت اور تعزیہ شریف کا احترام کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے کہنے سننے میں جو اغلاط پیش آئے ہوں، پروردگار عالم ان کو معاف فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔